میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ شعبان المعظم کے 11 حروف کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کے 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 4، قبرستان میں اس عام رستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المحتار میں ہے، قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 5، کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجیے۔ نمبر 6، زیارت قبر میت کے مواجہہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو، سرہانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ نمبر 7، قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو، اس کے بعد کہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ ترجمہ، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ نمبر 8، جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل عليها روحا من عندك وسلاما مني۔ ترجمہ، اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ نمبر 9، شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی
یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن مجید پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ نمبر 10، قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ نمبر 11، قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھیں۔ ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کے ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا